السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رات میں سونے سے پہلے، جی ہاں دوستو، رات کے وقت میں جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے بس اس 2 منٹ کے چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، پھر آپ سو جانا۔ صبح اٹھ کر کے دیکھنا اس کا اتنا بڑا کرشمہ ہوگا کہ آپ اپنی جس بھی حاجت کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو چکی ہوگی۔ دوستو، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، کروڑوں لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی حاجت پوری ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اب جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی، جی ہاں دوستو، صرف چھوٹی سی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ پھر وہ لوگ اس وظیفے کو کوئی عام یا معمولی وظیفہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا زیادہ پاورفل ہے۔ مان لیجئے آپ کی ایک حاجت اتنی بڑی ہے کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر کھسکانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری ہو جائے گی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر و مطلق ہے۔ اگر وہ چاہ لے تو پل بھر میں آپ کی حاجت پوری کر سکتا ہے، پل بھر کا وقت بھی نہیں لگے گا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی حاجت کتنی جلدی پوری ہو سکتی ہے۔ بس آپ کو ضرورت ہے اس وظیفے کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے۔ دوستو، مان لیجئے آپ کا جو ایک چھوٹا سا موبائل ہے، آپ اس میں پاسورڈ ڈالتے ہیں 1 2 3 4، اور جب کھولنے کی باری آتی ہے تو آپ ڈالتے ہیں 1 2 3 4 5۔ صرف ایک اکشر، ایک لیٹر آپ بڑھا دیتے ہیں، جس وجہ سے ایک چھوٹا سا موبائل نہیں کھلتا ہے۔ اگر آپ ایک کم کر دیں، مان لیجئے 1 2 3 ڈال دیں، تب بھی آپ کا موبائل نہیں کھلے گا، کیونکہ آپ غلط پاسورڈ ڈال رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ وظیفے کو غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اب جو وظیفہ ہے جتنی تعداد میں پڑھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے یا جس طریقے سے پڑھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو اس کے طریقے سے کرتے ہی نہیں ہیں، تو وہ وظیفہ حاجت کا وظیفہ پھر کیسے بنے گا؟ تو جو طریقے سے بتایا جائے اس طریقے سے کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ دوستو، اس وظیفے سے ہزاروں لوگوں کی حاجت پوری ہوئی ہے جو اسے صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں۔ تو آئیے کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ ہم پورا طریقہ ڈیٹیل میں بتا دیں گے، بس اسی طریقے سے کر لیجئے، آپ کا صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ کوئی بھی حاجت ہے، دولت، شادی، اولاد، محبت یا کچھ بھی حاصل کرنا ہے، یا آپ کو کچھ بھی چاہیے یا کچھ بھی مانگنا ہے، اس کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بس 1 دن کا وظیفہ ہے، ایک بار ہی آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بس ایک بار ہی کرنا ہے، چاہے آج کرے، کل، پرسوں، کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں۔ آج کی رات کر لیں، کل کی رات کر لیں، پرسوں کی رات، کسی بھی رات میں کرنا یہ ہے کہ رات کے وقت میں جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے بستر پر پاک صاف باوضو ہو کر کے یا تو لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں۔ جی ہاں دوستو، پاک صاف باوضو ہو کر کے ہی کرنا ہے، اور بستر کا بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، بیٹھنے کے بعد میں یا تو آپ لیٹ جائیں، ایک دم پرسکون ہو جائیں۔ آپ کی جو حاجت ہے آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے میری فلاں حاجت پوری ہو جائے گی، اور یاد رکھیں وظیفہ اتنی آواز میں ضرور پڑھنا ہے کہ آپ کا کان خود سن سکے۔ من میں ہرگز نہیں پڑھنا، بھنبھناہٹ والی آواز میں ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے
کہ بیٹھنے یا لیٹنے کے بعد میں آپ ایک دم پرسکون رہیں، پھر آپ پورے یقین کے ساتھ میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے یا دیکھ کر کے کیسے بھی صرف 3 بار آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک درود پاک ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے چھوٹی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو آپ پڑھتے ہیں جو یاد ہے، چاہے درود ابراہیم کوئی سی بھی، صرف 3 بار آپ کو کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر 10 بار صرف 10 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار کم نہ ہی ایک بار زیادہ۔ اس کو پورا 10 بار پڑھنے کے بعد میں پھر آپ 33 بار اس کو پڑھیں، 33 ٹائمز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو آپ کو پورا کا پورا 33 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کو پورا 33 بار پڑھنے کے بعد میں پھر 33 بار اس کو پڑھیں، 33 ٹائمز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں دوستو، ہم نے ہندی اور انگلش دونوں میں لکھ دیا ہے۔ اس کو پورا آپ کو 33 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی 33 بار گن سکتے ہیں یا تسبیح میں بھی 33 بار گن سکتے ہیں۔ پھر آپ کو 33 بار اس کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو پورا کا پورا 33 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر آخری میں 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جی ہاں دوستو، کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا وظیفہ پڑھ کر کے بیٹھ کر کے یا لیٹ کر کے اپنا دونوں ہاتھ اس طریقے سے پھیلا لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں اپنی حاجت کو پورا ہونے کے لیے۔ لیکن دعا مانگنے کا ادب یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر کے ہی مانگیں، چاہے وظیفہ لیٹ کر کے پڑھ لیں، لیکن دعا مانگنے کی باری آئے تو بیٹھ کر کے ہی آپ کو دعا مانگنا ہے۔ تو بس آپ دعا مانگ لیں پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ میں۔ بس جو طریقہ ہم نے بتایا ہے، جیسے بتایا ہے، بس اسی طریقے سے آپ وظیفہ کر لیجئے، آپ کا پورا مکمل صحیح ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ من میں پڑھ لیتے ہیں، بھن بھناہٹ والی آواز میں پڑھ لیتے ہیں یا تعداد میں کمی یا زیادہ کر دیتے ہیں، جس وجہ سے وظیفہ اثر نہیں کر پاتا ہے۔ تو بس ان غلطیوں کا خاص خیال رکھنا ہے، وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اس وظیفے کو کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا وظیفہ مکمل ہو اور ان کی جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے سب مظلوم بے قصوں کی آرزو پوری، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا وہ آمین کب قبول ہو جائے۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔